شیر افضل مروت صاحب آپ کی طرف یہی سوال لے کر آ رہی ہوں. یہ جو بڑا واضح طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دیا ہے, ان سے سوال ہوا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ حکومت لانے کی بات ہو رہی ہے, تو انہوں نے بڑا واضح طور پر یہ بتایا بھی کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, حکومت کا ایک ادارہ ہے, اور حکومت کے ادارے سے مطلب یہ کہ آپ ریاست کے خلاف کوئی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. تو یہاں پر بڑی کلیئرٹی آ جاتی ہے پھر مروت صاحب. بہت شکریہ. میں نے پریس کانفرنس بڑے غور سے سنی ہے, اور میں شاید مختصر الفاظ میں آپ کی جو تفصیل آپ نے بتائی ہے اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ انہوں نے انڈائریکٹ تنقید کی بانی پی ٹی آئی عمران خان پہ, اور متوقع تبدیلیوں کے حوالے سے بھی اپنا مائنڈ جو ہے ایکسپریس کیا. میں بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے سمجھتا ہوں کہ اگر یہ الفاظ اختیار ولی خان کے منہ سے آتے یا عطا تارڑ صاحب کے منہ سے آتے تو شاید اتنے معیوب نہ لگتے, کیونکہ فوج کے ادارے کا ہمیشہ احترام کیا ہے, اور ہم سیاسی تمام تر جو وابستگی ہے ان سے بالا تر ہو کر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. جو انہوں نے سمجھا ہے یا بتایا ہے, اور پشاور میں انہی لمحات میں اس طرح کا پریس کانفرنس کرنا گویا ایک واضح پیغام تھا. جو دو باتیں کی ہیں پولیٹیکل کرمنل نیکسس کی, یہ تو قربانی ہی پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ نے دے دی علی امین خان نے. اگر کوئی نیکسس ہوتا تو اس نیکسس کے نہ بننے میں تو سب سے بڑی رکاوٹ علی امین خان تھے. علی امین خان کی کارکردگی کو ان کے وزراء نے اپنی زبان میں سراہا ہے کہ ملکی دفاع یا جو افواج پاکستان ہے اور صوبائی حکومت سیم پیج پہ تھی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے برطرفی کی بات کرتے ہوئے خان صاحب کی طرف سے یہ الزام لگایا علی امین خان پہ کہ وہ وفاق اور ایجنسیوں کی ایما پہ آپریشن کو اس انداز میں جو ہے کنٹین نہ کر سکے. پہلی بات. دوسری بات جو آپ نے کی کہ گورننس اور جو 14 نکاتی پلان ہے نیشنل ایکشن پلان, اس کی عدم تکمیل, تو اس پہ آج تک صوبائی حکومت کے دائرے میں جو پلان کے نکات آتے ہیں ان پہ کبھی آئی ایس پی آر نے یا فوج پاکستان نے کوئی کنسرن نہیں شو کیا ہے کہ جی یہاں پہ ہمیں آپ کا تعاون درکار ہے, یہاں پہ تکمیل نہیں ہو رہی ہے. بلکہ میں تو واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جہاں کی پولیس نے تمام صوبوں کی پولیس سے بڑھ کے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں, اور اس جنگ میں عوام خیبر پختونخوا نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہے. اور ایک بات جو میرے خیال میں کسی کو بھولنی نہیں چاہیے وہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں 3/4 اکثریت عوام نے پی ٹی آئی کو دی, تو اس 3/4 اکثریت کے اس صوبے میں اس پارٹی کے سربراہ کا مکمل یہ حق ہے کہ وہ حکومت چینج بھی کر سکے اور کسی بھی شخص کو جو ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ نامزد بھی کرے. جو نئے وزیر اعلیٰ نامزد ہوا ہے اس حوالے سے جو ان کی ماضی میں ہارڈ ہٹنگ یا جو پولیٹیکل ریٹوریکل سپیچ ہے ان کو جواز بنا کے یہ شبیہ جو ہیں بنائی جا رہی ہیں کہ وہ گویا بہت ہی زیادہ پرو ملیٹنٹس ہیں یا پھر اینٹی اسٹیٹ ہے, قطعاً غلط ہے. لیکن دوسری طرف بھی تو مروت صاحب جو ان کا انتخاب کیا گیا ہے اس کی بھی تو ریزن یہی ہے نا سر, اور یہ تو ہارڈ لائنر ہے بہت زیادہ, اسی وجہ سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے نا. گورننس تو نہیں ہے پرائیورٹی سر. گورننس آپ کی اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں, اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ان کی تبدیلی کے پیچھے گورننس پریارٹی نہیں تھی, سیاسی محرکات تھے. مروت صاحب میں آپ سے پوچھ رہی ہوں وہ محرکات کیا تھے؟ سیاسی محرکات کہہ رہے ہیں نا آپ. محرکات دیکھیں نا جی, میں آپ کو عرض کروں, ایک تو میرا خیال ہے زیادتی ہو گئی علی امین خان کے ساتھ, ان کو بے توقیر کیا گیا. اس سے یہ مستفی نہیں ہوا ہے, یہ برطرف ہوا ہے. آپ خان نے اس سے استعفیٰ نہیں طلب کیا, اور نہ 5 ایام قبل ملے تھے, اور خان اسے کہہ سکتے تھے. یہ فیس سیونگ ہوتی ہے سیاست میں. جب یہ صوبائی صدارت سے بھی ہٹائے گئے تو اسی طرح ہوا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں جو ہے اس کو ہٹا کے جنید اکبر خان صاحب کو صوبائی صدر نامزد کیا گیا. اور ویسے ہی بدقسمت یہ پی ٹی آئی میں یہی پیٹرن ہے,
لوگ جو ہیں جو قربانیاں دیتے ہیں، اور یہی علی امین خان جو ہے، اس کا میں وکیل تھا، اس کے پاؤں کے ناخن اکھاڑے گئے، اس کے بال کاٹے گئے، چاروں صوبوں کی جیلوں میں یہ گیا، اس وقت تو یہ ہیرو تھا، اور یہ پول خان خود ان پہ سر آپ نے بتایا تھا کہ یہی وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جنہوں نے اپنی زمینیں بیچی ہیں، پارٹی کو فنڈ کیا ہے. آپ نے ہی بتایا تھا آج سے 5-6 مہینے پہلے، مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا کہ غالباً اکبر سواتی صاحب کو نامزد کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی ان کی وزارت اعلیٰ جو ہے وہ لی جا رہی تھی. محرکات کیا بنے ہیں سر؟ اب فل اینڈ فائنلی ان کو ہٹا ہی دیا گیا. اگر برطرف بھی کیا گیا تو کیوں کیا گیا ہے؟ وجہ کیا بنی ہے؟ جی دیکھیے، واضح بات یہ ہے اور بڑے ہی شفاف بات کہ خان صاحب کے جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی کے تمام فیصلے وہ صرف فرد واحد بانی چیئرمین عمران خان صاحب کرتے ہیں. کوئی مشاورت نہیں ہوتی ہے. اگر کوئی مشاورت ہوتی ہے تو اندرون خانہ جو گھر کے لوگ ہیں وہ جو مشاورت دے دیتے ہیں، اور عموماً فیصلے جو ہیں انہی سفارشات پہ مرتب ہوتے ہیں. 24 نومبر کو محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ علی امین خان کے تعلقات اس بات پہ خراب ہوئے کہ جی آپ ریلی میں ہمیں جوائن نہ کریں، اور یہ تعلقات آج تک خراب ہے. اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا کو اس کے پیچھے چھوڑا گیا، اور سوشل میڈیا کے بعد آخری جو ناٹک ہوا وہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کا آیا. تو لہٰذا یہ جب آخری ایک بات میں آپ کو عرض کروں، علی امین خان سے آج میری بات ہوئی. ٹھیک سر، ویسے ان مائی اوپینین مجھے لگتا ہے کہ نہ بشرا بی بی، نہ عمران خان، پاکستان تحریک انصاف کی نہ لیڈرشپ، بلکہ جو فیصلے لیے جاتے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سوشل میڈیا کو دیکھتے ہوئے اور سوشل میڈیا کے پریشر کے اوپر فیصلے لیے جاتے ہیں. جس طرح کا علی امین گنڈاپور صاحب کا آپ خود حوالہ دے رہے ہیں کہ جو کچھ ہوتا رہا پہلے اور پھر اس کے بعد ان کا ڈیسیجن لے لیا گیا. مجھے موقع دیجیے گا، اختیار ولی خان صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ. میں آتی ہوں آپ کی طرف. اختیار صاحب بہت شکریہ. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے کہ جس طرح کی گفتگو، جس طرح کا واضح پیغام آج ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے دیا گیا ہے، 2 ٹوک الفاظ میں انہوں نے کہہ دیا ہے ریاست مخالف بیانیہ ہو یا آپ کی کوئی حکمت عملی ہو یا حکومت ہو، وہ قابل قبول نہیں ہوگی. وفاق بھی سر سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ کے حق میں نہیں ہے، لیکن نمبرز اگر دیکھتے ہیں تو پی ٹی آئی تقریباً 40 اراکین کی سبقت رکھتی ہے. تو پھر جو آپ لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ کوششیں کیسے رنگ لائیں گی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کرن. جمہوریت بھی بات میں، حکومتیں بھی بات میں. ہم کوئی اقتدار کے رسیے نہیں ہے کہ ہم اقتدار کے بھوکے ہیں. آلریڈی ہم الحمدللہ حکومت میں ہیں، 5ویں بار ہیں. یہ نہیں کہ ہم کسی اقتدار کی رساکشی میں شامل ہو رہے ہیں. بات اس وقت ہو رہی ہے پاکستان کی، بات ہو رہی ہے خیبر پختونخوا کے وہاں کے عوام کی. بات ہو رہی ہے کہ آپ ریاست مخالف، فوج مخالف قوتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ، I have got nothing to do with PTI internal politics. I have got nothing. I have no sympathies with علی امین گنڈاپور. ہماری کوئی اس کے ساتھ سمپتی نہیں ہے. ہمارے وہ بھی مخالف تھے، یہ سب ہمارے لیے ایک برابر ہے. لیکن اس کو تو 3 خواہشات پہ ہٹا دیا گیا. اگر جس طرح بھی شیر افضل بھائی بات کر رہے تھے، بشرا بی بی کی لڑائی ان کی خواہش، علیمہ بی بی کی لڑائی ان کی خواہش، اور پھر ایک اور سینیٹر بنی ہے مشال یوسفزئی. یہ 3 عورتیں، باقی ان کے بیچ میں مالی معاملات، بیڈ گورننس، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر. لیکن کیا آپ اس وقت یہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ روز 10 اور 12 جوان شہید ہو رہے ہیں؟ یہ خیبر پختونخوا میں روزانہ پولیس کی لاشیں ہم اٹھا رہے ہیں. ابھی بھی وہاں پہ اٹیک ہوا ہے. یہ آپ کو اس صوبے کے حالات نظر نہیں آ رہے؟ تو ڈونٹ یو تھنک کہ ایسے حالات میں آپ کو ایک ایسے وقت پر ایسے فیصلے آپ لیے جا رہے ہیں کہ، اور آپ اگر میں سہیل آفریدی کی بات کروں، میرا ان کے ساتھ بھی کوئی بیر نہیں ہے، لیکن عمران خان سہیل آفریدی کو کس طرح جانتے ہیں؟ سہیل آفریدی کا جب نام سامنے آیا تو سر وزارت اطلاعات کی طرف سے بھی بات ہونا شروع ہو گئی، اور دیگر آپ کے لوگ بھی، آپ کی جماعت کے لوگ بھی مختلف باتیں کر رہے ہیں. تو مجھے یہ فرما دیجئے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ ریاست مخالف ہیں یا آپریشن مخالف ہیں؟ بیسیکلی ان کی مخالفت ہے کسے، یہ کلیئر کر دیں ذرا. اسمبلی میں ان کی پہلی تقریر ہی جو تھی، وہ اسمبلی میں جو آپ دیکھیے ان کے ٹائم لائن پر پڑی ہے، یوٹیوب پر پڑی ہے، وہ ریاست مخالف تھی، فوج مخالف تھی. اپنے مخالفین کی خواتین رکن اسمبلی کو گالی دینا، ان کی ٹرولنگ کرنا، یہ ہے مطلب یہ پولیٹیکل پارٹی یہ ہوتی ہے جس پارٹی کا آؤٹ لائن، اس کی آؤٹ لائن جو ہے وہ اس کی سوشل میڈیا طے کرے، اس کی پالیسی سوشل میڈیا بنائے. یہ پارٹیاں ہوتی ہے. پالیسی اس طرح بنتی ہے
صوبہ آپ بھاڑ میں جائے، آپ کی حکومت بھاڑ میں جائے، آپ کی سیاست، ایسی جمہوریت کو کیا کریں گے جب خدا نخواستہ یہ ملک ہی نہ رہے؟ آپ تو اس ایجنڈے پر ہیں کہ خاکم بدہن یہ صوبہ ہی پاکستان سے کٹ کے الگ ہو جائے. آپ تو یہ چاہتے ہیں شاید کہ خیبر پختونخوا کے عوام فوج کے خلاف بندوق اٹھائے اور جی فوج عوام کے خلاف کھڑی ہو، پولیس پہ پتھر برسائے جائیں، سر، پولیس عوام پہ گولی. دس از سم تھنگ ویری اختیار صاحب، ڈسگسٹنگ. جو میری اطلاعات میرے ہے خیال سر، میں اس کے مطابق پی ٹی آئی کی طرف سے نامزد تو کر دیا گیا، لیکن سہیل آفریدی بن نہیں رہے. اب 3 آپشنز ہیں سر ان کے سامنے، ٹیبل پر 3 آپشن ہیں. پہلا، علی امین صاحب کی واپسی. دوسرا، سہیل آفریدی کی جگہ پی ٹی آئی کسی دوسرے امیدوار کو سامنے لے کر آئے. اور تیسرا یہ کہ وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن 20 اراکین کی حمایت حاصل کر لے. ایسے بھی کنفرم کر دیجیے گا ذرا، یہی 3 آپشنز ہیں سامنے. دیکھیں بالکل یہی اس میں مجھے تیسری آپشن کا تو نہیں پتا. مجھے یہ پتا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا کوئی مرحلہ آیا تو متحدہ اپوزیشن مشورے کے ساتھ اپنا امیدوار لانچ کرے گی.